بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ فتح مکہ، رمضان 8 ہجری۔ رمضان 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا۔ اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ بنو بکر حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان کی بنو خزاعہ کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشاکش چلی آ رہی تھی، یعنی دو قبیلے باہم محارب تھے۔ محارب کہتے ہیں ایک دوسرے سے جنگ کرنے والے، ایک بنو بکر اور دوسرے بنو خزاعہ۔ تو بنو بکر نے کس کا ساتھ دیا؟ قریش کا۔ اور بنو خزاعہ کس کے ساتھ تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ اسلام کی آمد سے ان کی باہمی جنگ کی جو آگ تھی وہ وقتی طور پر بجھ گئی تھی، کیونکہ لوگوں کا دھیان اور چیزوں کی طرف ہو گیا تھا۔ جب حدیبیہ کی صلح ہو چکی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپا مارا۔ کس نے کس پہ چھاپا مارا؟ بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ، یعنی جو کفار کے حلیف تھے انہوں نے مسلمانوں کے حلیف پر حملہ کیا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر تھے۔ بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور انہیں مکے تک دھکیل لائے مار مار کے، بلکہ مکے کے اندر بھی ان سے لڑائی کی، حالانکہ وہاں تو ویسے ہی منع ہے۔ قریش نے بھی پس پردہ ہتھیاروں اور جنگجوؤں سے ان کی مدد کی، یعنی نہ صرف یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان جھڑپ ہوئی، بلکہ قریش بھی میں کود پڑے اور انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو چکے تھے اور ان کے متعدد افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا۔ ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا اور اس کے نتائج سے خوف زدہ ہوئے، کیونکہ معاہدہ توڑ بیٹھے تھے۔ اس لیے جھٹ ابو سفیان کو مدینے بھیجا کہ وہ عہد کو پختہ کرے، یعنی دوبارہ معاہدے کی تجدید کرے اور مدت بڑھا دے۔ ابو سفیان مدینے پہنچا تو اپنی صاحبزادی ام المؤمنین ام حبیبہ کے گھر آیا۔ یہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ ان کا نکاح کہاں ہوا تھا؟ حبشہ میں ہوا تھا۔ نجاشی نے ان کا نکاح کیا تھا، غائبانہ نکاح ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ غائبانہ پڑھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا، بیٹی نے باپ کو بیٹھنے نہیں دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں گردانا؟ انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، یعنی تم بگڑ گئی ہو، جیسے عام طور پہ باپ کہتے ہیں۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ابو بکر کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ انہوں نے کہا، میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے سختی سے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت علی کے پاس آیا، انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی، یعنی آپ نے اسی لیے بات نہیں کی تھی کیونکہ آپ صلح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینے کے گرد و پیش جو اعراب تھے انہیں بھی تیاری کے لیے کہا، لیکن خبر چھپائے رکھی اور دعا فرمائی، اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں۔ مزید رازداری کے لیے آپ نے اوائل رمضان میں ہمیں حضرت ابو قتادہ کو مدینے سے 36 میل دور بطن ادم کی طرف روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے۔ یہ بھی ایک جنگی چال کے طور پر آپ نے صرف ایک ہفتہ پہلے ایک اور لشکر ایک طرح سے بھیجا تاکہ لوگ سمجھے کہ آپ کا رخ ادھر ہے، مکہ کی طرف نہیں ہے۔ ادھر حضرت حاطب بن ابو بلتا نے قریش کو ایک رکا لکھ کر یہ اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا، یعنی لیٹر، اور اسے قریش تک پہنچانے کا معاوضہ دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آ گئی اور آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر اور ابو مرثد غنمی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ روضہ خاخ جاؤ، وہاں ایک ہودج نشین عورت ہوگی، یعنی جو کیمل پہ بیٹھی ہوگی اپنے اس میں، جس کے پاس ایک رکا ہوگا وہ اس سے لے لینا۔ انہوں نے جا کر رکا طلب کیا۔ عورت نے کہا میرے پاس کوئی رکا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا یا تو رکا نکالو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ اس پر اس نے اپنے جوڑے سے ہی رکا نکالے، یعنی بالوں کے اندر سے نکالا۔ یہ لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے دریافت فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ حاتب نے معذرت کی کہ مکہ میں میرے اہل و عیال اور بال بچے ہیں اور قریش میں میری کوئی قرابت داری نہیں، کوئی اور رشتہ دار نہیں، وہ فیملی بالکل اکیلی ہے، کہ اس کی وجہ سے وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ یعنی اپنے بیوی بچوں کی خاطر انہوں نے یہ میسج بھیجا تھا ان کو، ایک ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کروں کہ اس کے بدلے وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں، ورنہ میں نے یہ کام اسلام سے مرتد ہونے کے سبب نہیں کیا، نہ کفر سے راضی ہونے کے سبب۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اور منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اطاعت۔ مکے کی راہ میں 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، بہت بڑی فوج تھی۔ مدینے پر بطور منتظم ابو رحم غفاری کا تقرر فرمایا۔ جوحفہ پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہ آخری ہجرت تھی، کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی ہجرت باقی نہ رہی۔ اب وہاں میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچاتے اور حجب کرتے رہے تھے۔ کون کون؟ یہ دوسرے ابو سفیان ہیں، ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابو امیہ۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں، کہ آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ حضرت علی نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف سے کہا تھا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت پر معذرت کی۔ خون کے رشتے بہرحال خون کے رشتے ہوتے ہیں، وہ ایک دن پھر مل جاتے ہیں۔ جب آپ کدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گراں گزر رہا ہے، روزے سے تھے، تو روزہ کھول دیا اور لوگوں کو بھی کھولنے کا حکم دیا۔ پھر سفر جاری رکھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے روزہ رکھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سفر میں روزہ رکھنا چاہیے، ٹرائی کر لینا چاہیے، اگر نہ چلے تو پھر کھول بھی دینا چاہیے۔ جب آپ قرال غمیم پہنچے، قریب ہی تھے مکہ کے، تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ پھر آپ نے ایک پیالہ منگوایا، اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا، پھر آپ نے وہ پی لیا، یعنی روزہ کھول لیا، کیونکہ مشکل ہو گیا تھا روزہ۔ اس کے بعد آپ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، یعنی اس وقت کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ جب میں نے کھول دیا ہے تو مجھے دیکھ کر ان کو بھی کھول دینا چاہیے۔ پھر سفر جاری رکھا یہاں تک کہ عشاء کے وقت مر الزہران میں نزول فرمایا۔ آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی، یوں آگ کے 10,000 الاؤ روشن کیے گئے۔ سوچئے کسی جگہ اگر 10,000 بلب جلیں کیا نظارہ ہوگا۔ 10,000 کا لشکر تھا اور پھر ہر ایک روشنی کر رہا تھا اور ہر طرف شمع ٹمٹما اٹھی، اور حضرت عمر کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ ادھر ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں نکلا، اسے کچھ پتا نہ تھا۔ اس کے ساتھ حکیم بن حزام، یہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ کے
بھتیجے، اور بدیل بن ورقہ بھی تھے. آگ دیکھی تو کہنے لگا آج جیسی آگ اور لشکر تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ کیا ہے، عجیب سما. بدیل نے کہا یہ خزاعہ ہیں. ابو سفیان نے کہا خزاعہ اس سے کہیں کم اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو، یہ کوئی اور ہے. پتہ ہی نہیں تھا اب تک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازداری سے کام لیا تھا. اچانک پہنچے تھے اور پہنچ کر ہر طرف روشنی کر دی، پورا صحرا روشن ہو گیا، اور دعا بھی کی کہ اللہ ان کو پتہ نہ چلے اور ہم ان کے سر پہ پہنچ جائے. دیکھیے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں آپ نے دعا نہ کی ہو، تدبیر ضرور کی ہے مگر ہر جگہ دعاؤں سے کام لیا ہے. ابو سفیان دربار نبوت میں اس وقت حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر چکر لگا رہے تھے، کیونکہ وہ جا رہے تھے مدینہ. آپ نے ان کا سامان بھیج دیا اور ان کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا. حضرت عباس جو چچا تھے، اور حضرت عمر پہرا دے رہے تھے، اور عباس جو تھے وہ اپنے خچر پر چاروں طرف گھوم رہے تھے. آواز سنی تو پہچان گئے، کہا ابو حنزلہ. اس نے کہا ابو الفضل، یعنی ابو سفیان کہنے کے بجائے دوسرے نام سے پکارا. کہا ہاں. اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لشکر سمیت. ہائے قریش کی تباہی. واللہ. اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت عباس نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں. چنانچہ وہ پیچھے بیٹھ گیا. جب عمر بن خطاب کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا تو کہا ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا. اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگا دی. ادھر حضرت عباس نے خچر کو ایڑ ماری، حضرت عمر جا رہے ہیں، ادھر وہ جا رہے ہیں عباس. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. حضرت عمر داخل ہوئے، انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی. حضرت عباس نے کہا میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا. حضرت عباس نے کہا آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا، آپ صرف مجھ سے بات کریں گے. حضرت عمر نے بار بار اجازت چاہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر حضرت عباس سے کہا اسے اپنے ڈیرے پہ لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا. پھر جب صبح خدمت نبی میں حاضر کیا تو آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خیش پرور ہیں. اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہی ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے. اس پر عباس نے کہا اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لاؤ. چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی. حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے، یعنی سردار ہے، اسے کوئی اعزاز دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان نے کیا کہا تھا اس وقت، وہ یہاں نہیں لکھا ہوا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے کہ سب لوگ اس میں سما جائیں. پھر آپ نے کہا کہ جو حرم میں آ گیا اس کو امان ہے. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس سے کہیں زیادہ کہ حرم میں پورے آئیں. تو پھر آپ نے عام امان دے دی، یعنی معافی کا اعلان کر دیا. پھر ام ہانی کے گھر کا بھی کہا جس کو ام ہانی امان دے وہ بھی امان میں ہے، یعنی عام معافی کا اعلان تھا ایک طرح سے. اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے. حضرت عباس نے ایسا ہی کیا. ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے. جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں عباس کہتے یہ بنو فلان، مثلا بنو سلیم. ابو سفیان کہتا مجھ کو بنو فلان سے کیا واسطہ. یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ اٹھائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی ہے،
ابو سفیان نے کہا عباس پامالی کا دن مبارک ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب دستے میں تشریف لائے. آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے. یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی. ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی. حضرت عباس نے کہا یہ نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے. اس نے کہا جی ہاں فی الواقع. اب کھٹک دور ہو گئی. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کی بات بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی. آپ نے فرمایا کذب سعد ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ ویوم تکسا فیہ الکعبہ. سعد نے غلط کہا ہے، آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا. اور پرچم حضرت سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد ہے، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں. یعنی خود سرنڈر کر دیا. لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے. ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے. یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، یعنی مسفلہ کی طرف سے. تو انہوں نے کیا کیا، پورا راؤنڈ لے کر پیچھے کی طرف سے آئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، یعنی نیچے کی طرف سے، اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے. اور میمنہ کے قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہے، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں. اب آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے ایک طرح سے سراؤنڈ کر رہے ہیں نا مکہ کو، چاروں طرف سے داخل ہو رہے ہیں. اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے. جب حضرت خالد ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا، باقی بھاگ کھڑے ہوئے. اس کے بعد حضرت خالد مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور مارے گئے. ادھر حضرت زبیر نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا جس میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نے قیام کیا اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تھوڑی دیر استراحت فرما رہے، پھر آگے بڑھے. اس وقت ابو بکر آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے. پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین و انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوئے. حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا. آپ حالت احرام میں نہ تھے. اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے. آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے. اور آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی. اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے. کعبے کی تطہیر یعنی کعبے کو پاک کرنا اور اس میں نماز. جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی. یہ کعبہ کلید بردار تھے، کنجی ان کے پاس تھی، اور اسے کھولنے کا حکم دیا.
پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، اندر بھی رکھے ہوئے تھے. جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عبادت گاہ میں یا جہاں نماز وغیرہ پڑھی جائے وہاں تصویر نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید اور بلال اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. سب نے ہجوم نہیں کر دیا، جس کو اجازت ملی وہی اندر گیا. کتنی بڑی بات ہے. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، اپنے بائیں 1 ستون اور دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات کہے. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں. پھر آپ نے دروازہ کھولا. قریش مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، کیونکہ سارے وہاں امن لینے آئے تھے، امان. آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا. امیجن کرے کہ آپ کعبہ کے اس پہ، کیونکہ اونچی جگہ بھی ہے نا کعبہ کا دروازہ، جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے، امور جاہلیت کو ساقط کیا، اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. پھر فرمایا یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم. قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا اچھا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں، کریم ابن الکریم. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا. پھر نیچے تشریف لائے، مسجد حرام میں بیٹھے. کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. اور آج تک یہ کنجی اسی خاندان میں ہے. بیعت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی. یہ سارے ابھی نان مسلم ہی تھے نا جو حرم میں تھے. اس دن ابو بکر کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے. ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لی، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی، اور کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی. اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی. ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی. وہ نقاب اوڑھ کر اور بھیس بدل کر آئیں. دراصل حمزہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا. جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو، یعنی سب سے زیادہ آپ کا خیمہ پسند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے، یعنی آگے اس کو دہرا رہے تھے، اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے. عورتوں سے مصافحے کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت ہوتی تھی. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ہجرت کا اجر لے گئے. فتح مکہ کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو. مجرمین کے خون رائیگاں قرار دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائیگاں قرار دے دیے اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لٹکے ہوئے پائے جائیں تب بھی ان کی گردن مار دی جائے. اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور وہ مارے گئے، اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے.